بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 10 میں سانپ ہوں کا آخری حصہ پیش حکمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں ناگ پھنی، میری بھی یہی خواہش ہے، پوٹلمی کو اس کے جرم کی سزا دی جائے تو میں تیار ہوں۔ سکندر اور ارسطو نے امبر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ناگ پھنی کو ایک مشکل کام پر آمادہ کر لیا ہے۔ اسی روز دوپہر کے بعد ناگ پھنی سانپ کے روپ میں خیمے سے نکل کر قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ریت کے ٹیلے کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت تھا جب اس نے قلعے کی فصیل پر چڑھنا تھا، کیونکہ فصیل پر کھڑے پہرے دار بڑے چوکس تھے اور ہو سکتا ہے وہ سانپ کو رینگتا دیکھ لیتے اور فوری طور پر تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے اور سانپ کو اتنی مہلت ہی نہ ملے کہ وہ اپنی جون بدل سکے۔ پھر بھی ناگ پھنی اپنے دوست اور اپنے محسن امبر کے حکم کے مطابق فرض ادا کرنے بے خوف ہو کر موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ میدان کو عبور کر کے قلعے کی فصیل کے گرد گرد جانے والی کھائی کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں سے وہ کھائی کے پانی میں اتر گیا اور چپکے چپکے جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی اوٹ میں تیرتا ہوا کھائی کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ ایک جگہ اس نے مناسب موقع دیکھا اور بڑی احتیاط سے رینگتا ہوا ہولے ہولے قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اسے فصیل کے اوپر سپاہیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خطرناک مقام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ وہیں سے بائیں پہلو کی جانب بڑھ گیا۔ فصیل کے پہلو میں رینگتے ہوئے وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ یہاں اس نے غور سے آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اوپر سے کسی سپاہی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور بڑی تیزی سے دیوار پر چڑھ کر فصیل کے اوپر آ گیا۔ سانپ نے گردن ذرا سی اوپر نکال کر فصیل کے چاروں طرف دیکھا۔ سپاہیوں کی ایک ٹولی دور بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ سانپ کو اس بہتر سنہری موقع اور نہیں مل سکتے تھے۔ وہ لپک کر فصیل کی دیوار کے اوپر سے ہو کر ایک بارادری کی طرف آ گیا، جس کے ساتھ ہی نیچے کو سیڑھیاں آ رہی تھیں۔ اب اس کا سانپ کی شکل میں شاہی محل تک کا راستہ طے کرنا اپنی موت کو خود آواز دینے کے برابر تھا، کیونکہ قدم قدم پر سپاہی کھڑے تھے اور کوئی بھی سپاہی سانپ کو دیکھ کر اسے فوراً ہلاک کر سکتا تھا۔ ناگ پھنی سیڑھیوں میں ایک طرف پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھنکار ماری۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک عام یونانی افسر کا نقشہ جمایا اور پھنکار ماری۔ دوسرے لمحے وہ ایک خوبصورت یونانی افسر کی وردی پہنے انسان کی شکل میں کھڑا تھا۔ وہ خود اپنی وردی اور کمر کے ساتھ لگی تلوار کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ قلعے کے اندر شہر میں بڑی چہل پہل تھی۔ شہری خرید و فروخت کر رہے تھے۔ سپاہی جگہ جگہ تلواریں لیے کھڑے ہر آنے جانے والے کو غور سے گھور رہے تھے کہ کہیں دشمن کا کوئی جاسوس تو نہیں قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن سانپ پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک خوبصورت یونانی افسر کے روپ میں تھا اور فوج میں سینکڑوں یونانی افسر تھے۔ ہر سپاہی ہر افسر کو نہیں پہچانتا تھا۔ سانپ جب قریب سے گزرتا تو ہر سپاہی اسے سلام کرتا۔ ناگ پھنی اسی طرح چلتا چلتا شہر کے وسط میں آ گیا، جہاں سے ایک کھلی سڑک شاہی محل کی طرف جا رہی تھی۔ ایک رتھ محل کی طرف جا رہا تھا۔ ناگ پھنی نے رتھ کو رکوا لیا اور رتھ والے سے کہا، مجھے بھی شاہی محل لے چلو۔ رتھوان نے سلام کر کے کہا، تشریف لائیے سرکار۔ ناگ پھنی رتھ میں سوار ہو گیا اور رتھ بڑی تیزی سے شاہی محل کی جانب چل پڑا۔ رتھوان کی زبانی ناگ پھنی نے باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا کہ پوٹلمی اس وقت شاہی محل میں اپنے افسروں اور سپہ سالاروں کی خفیہ میٹنگ کر رہا ہے۔ ناگ پھنی محل کے قریب جا کر رتھ سے اتر گیا۔ دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے ایڑیاں جوڑ کر ناگ پھنی کو سلام کیا۔
ان کا خیال تھا یہ یونانی افسر بھی اندر میٹنگ میں جا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً ناگ پھنی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ شاہی محل میں لمبے چوڑے کمروں اور غلام گردشوں میں سے گزر رہا تھا۔ جو بھی سپاہی اس کے قریب سے گزرتا اسے سلام ضرور کرتا۔ ایک جگہ چند افسر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ناگ پھنی ان کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک افسر نے کہا، کہاں جا رہے ہو میاں صاحب زادے؟ ناگ پھنی گھبرا گیا کہ انہیں کیا جواب دے، مگر فوراً ہی سنبھل کر ذرا غصے میں بولا، تمہیں معلوم نہیں اندر اجلاس ہو رہا ہے اور میں پوٹلی کے پاس محاذ جنگ سے ایک خاص پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ افسر خاموش ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں محاذ جنگ کی ایک ایک پل کی خبر پوٹلمی کو دی جاتی تھی اور یہ کام عام طور پر افسر ہی انجام دیتے تھے، کیونکہ سپاہی اپنی اپنی ڈیوٹی پر قلعے پر کھڑے تھے۔ یوہا بلا روک ٹوک اس کے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں پوٹلمی اپنے جرنیلوں کے ساتھ اجلاس کر رہا تھا۔ وہ زمین پر میدان جنگ کا نقشہ بنائے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا۔ کتنے ہی جرنیل اس کے ارد گرد کھڑے تھے، ان سب کی پیٹھ ناگ کی طرف تھی، کسی نے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ سوائے اپنی فوج کے کسی وفادار افسر کے سوا کوئی دوسرا وہاں نہیں آ سکتا۔ ناگ پھنی چپکے سے دیوار کے ساتھ سائے میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بڑا نازک وقت تھا، یہاں اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سانپ کے روپ میں بدلنا تھا اور پوٹلمی کو جا کر ڈسنا تھا۔ اس نے سائے میں کھڑے کھڑے پھنکار ماری اور فوراً سانپ کی شکل میں زمین پر رینگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ سانپ کی پھنکار کی آواز کچھ افسروں نے سنی تھی، انہوں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سانپ رینگتا ہوا اس مقام پر آ گیا جہاں پوٹلمی آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی نے بھی اس کی آہٹ محسوس نہیں کی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سانپ عین پوٹلمی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا پھن پھیلایا اور ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر بڑی تیزی سے پوٹلمی کی پنڈلی پر ڈسا اور اسی تیزی کے ساتھ واپس دیوار کے اندھیرے میں بھاگ گیا۔ باہر ایک ستون کے پاس جا کر اس نے پھنکار ماری، دوبارہ یونانی افسر کے روپ میں آ گیا اور تیز تیز قدموں سے شاہی محل کے بڑے دروازے کی طرف چل پڑا۔ ادھر پوٹلمی کی پنڈلی پر سانپ نے ڈسا تو اسے معلوم ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک سیاہ کالا ناگ بڑی تیزی کے ساتھ دیوار کے اندھیرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اب جرنیلوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ پوٹلمی کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کچھ سانپ کی طرف بھاگے اور باقیوں نے پوٹلمی کو سنبھال لیا اور شاہی طبیب کو بلانے کے لیے آدمی دوڑا دیے۔ ناگ پھنی نے جان بوجھ کر پوٹلمی کے جسم میں بہت زیادہ زہر داخل کر دیا تھا، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلمی کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، آنکھیں چڑھ گئیں، ہونٹ ناک کان سے خون نکلنے لگا، حلق بند ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے گلے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ شاہی حکیم وہاں آ کر پوٹلمی کا علاج کرتا، وہ مر چکا تھا۔ اس کی موت نے چاروں طرف ایک قیامت برپا کر دی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پوٹلمی مر گیا ہو۔ سارے محل میں زہریلے ناگ کی تلاش شروع ہو گئی، مگر سانپ وہاں ہوتا تو کسی کو نظر بھی آتا۔ سانپ تو ایک خوبصورت یونانی کی شکل میں اس وقت قلعے کی فصیل کے اوپر ٹہل رہا تھا اور موقع تلاش کر رہا تھا کہ دوبارہ سانپ کی شکل میں آ کر نیچے میدان کی طرف رینگ کر بھاگ جائے۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ سپاہی تھوڑی دیر کے لیے پرے ہٹے تو وہ ایک برج کی اوٹ میں آ گیا اور پھنکار مار کر پھر سے اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور نیچے فصیل کی دیوار پر رینگنا شروع کر دیا۔ نیچے وہ حریت کے ساتھ پہنچ گیا، جھاڑیوں میں سے گزر کر وہ کھائی کے پانی میں اتر گیا اور تہتا ہوا دوسرے کنارے آ گیا۔ یہاں سے وہ ٹیلے کے پیچھے پیچھے ہوتا راستے میں ہر آفت کا مقابلہ کرتا گرتا پڑتا سکندر کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ یہاں سکندر، ارسطو اور امبر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے دوبارہ انسانی شکل میں آ کر بتایا کہ وہ پوٹلمی کو ڈس آیا ہے اور اب تک وہ مر چکا ہوگا کیونکہ اس نے اس کے جسم میں دگنا زہر داخل کیا ہے۔ مصر کے سپہ سالار پوٹلمی کی موت چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ تھبیس شہر میں ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی
کہ ان کے ظالم بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ لوگ پہلے ہی بادشاہ کے خلاف تھے۔ انہوں نے دیوتاؤں کا شکریہ ادا کیا اور نعرے لگاتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے۔ سپاہیوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ دوسرے جرنیلوں نے کمان فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لی، مگر جہاں عوام کا الاؤ ابل رہا ہو وہاں فوج بے بس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عوام پتھر کر مقابلے پر آ گئی۔ فوج کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ قلعے پر کھڑی ہو کر سکندر کی فوجوں کی دیکھ بھال کرے یا شہر کے اندر پتھرے ہوئے عوام کا مقابلہ کرے۔ اس صورتحال کی خبر جاسوسوں نے سکندر کو بھی دے دی۔ وہ تو اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ اس نے فوراً قلعے پر حملے کا حکم دے دیا۔ یونانی فوج ایک سیلاب کی طرح قلعے کی طرف بڑھنے لگی۔ اندر سے عوام نے فوج پر حملہ کر دیا۔ فوج دونوں طرف سے دشمنوں میں گر گئی۔ سپاہی ایک تیر قلعے کے باہر سکندر کی فوج پر چلاتے اور دوسرا تیر اندر عوام کے پتھرے ہوئے سیلاب پر چلاتے۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکندر اعظم کے جاسوسوں نے وہاں کے عوام کے ساتھ مل کر شہر کے دروازے کھول دیے۔ قلعے کے دروازے کھولتے ہی یونانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے چاروں طرف سے مصری سپاہیوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ مصری سپاہی بددل ہو چکے تھے۔ وہ تھوڑی دیر مقابلہ کرتے رہے، پھر ہتھیار ڈال دیے۔ شام تک قلعے پر سکندر اعظم کا قبضہ ہو چکا تھا۔ شاہی محل پر فرعون کا جھنڈا اتار کر یونان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اب پورے مصر پر سکندر اعظم کا قبضہ تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں ایک خاص دربار منعقد کیا اور عنبر کو انعام و اکرام کے ساتھ ہلت پیش کی۔ سکندر اعظم نے بڑے دربار میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اس کے خاص مشیر عنبر کا اصلاح و مشورہ شریک حال نہ ہوتا تو اس کے لیے مصر جیسی طاقتور سلطنت کو زیر کرنا بہت مشکل تھا۔ سکندر نے مصر پر قبضہ کرتے ہی سب سے پہلی توجہ وہاں کی عوام کی خوشحالی کی طرف دی۔ اس نے کسانوں پر سے پہلے کے تمام ٹیکس معاف کر دیے۔ ان کی طرف جو حکومت کے ناجائز قرضے تھے معاف کر دیے۔ سڑکیں اور حل دوبارہ تعمیر کروائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو سستا کر دیا۔ لوگ سکندر سے محبت کرنے لگے اور اسے سمجھنے لگے۔ اس کا اثر سکندر پر بھی ہوا اور وہ بھی اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ناگ فنی پٹولمی کو ہلاک نہ کرتا تو وہ شاہد ہی تبھی شہر کو فتح کر سکتا، لیکن خوشامدی درباریوں اور سکندر کی اپنی خوشامدانہ طبیعت نے اپنا کام دکھایا اور سکندر کو یقین سا ہو گیا کہ وہ واقعی ہی دیوتا ہے۔ اب مصر کی فتح کے بعد سکندر کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے مصر میں اپنا ایک گورنر مقرر کیا اور ایران کی طرف کوچ بول دیا۔ ایران پر شہنشاہ دارا کی حکومت تھی۔ تمام علاقے میں دارا کا دبدبہ تھا۔ رعایا بھی دارا سے بہت خوش تھی۔ سکندر کو بھی احساس تھا کہ دارا کے ملک ایران کو فتح کرنا ایک مشکل کام ہوگا، مگر وہ بڑھتے بڑھتے ایران کی حد کے اندر داخل ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ایران کو فتح کرنے کا دل میں فیصلہ کر رکھا تھا۔ دارا کو بھی یونانی حکمران سکندر کی پیش قدمی کی ایک ایک پل کی خبر مل رہی تھی۔ جب یونانی فوج مازدان کے قریب پہنچی تو دارا ایک بے پناہ طاقتور لشکر لے کر سکندر کے مقابلے کے لیے قلعے کے باہر آ کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ ایک میدان میں گمسان کی جنگ ہوئی۔ دونوں طرف فوجیں بے جگری سے لڑیں۔ سکندر کے ہاتھوں نے دارا کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ شام کو لڑائی بند ہو گئی اور دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ اس پہلی جھڑپ میں ہی سکندر کو دارا کی بے پناہ طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ 2-4 دن لڑائی اور جاری رہی تو وہ لڑائی ہار جائے گا۔ اس صورتحال سے سکندر پریشان ہو گیا۔ اس نے ارسطو اور عنبر سے مشورہ کیا۔ ارسطو نے کہا، دارا ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ ہے۔ رعایا اس سے پیار کرتی ہے۔ ایران کا بچہ بچہ اس کے ساتھ ہے۔ ایسے بادشاہ کو شکست دینا بہت مشکل ہے جس کے ساتھ عوام کی بے پناہ طاقت بھی ہو۔ سکندر نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ میں یونانی فوج کی شکست بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ارسطو نے کہا، بس ایک ہی صورت باقی ہے کہ اس دفعہ بھی ناگ بھنی یوہا کی امداد حاصل کی جائے۔ سکندر نے عنبر سے مشورہ لیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا، سکندر اعظم، میں نے اور یوہا نے
آپ کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کو ہلاک نہیں کرے گا جو بال بچوں والا ہو اور نیک ہو۔ دارا بال بچوں والا ہے اور بے حد نیک دل حکمران ہے، اس لیے اسے ہلاک کر کے میں اور یوحنا گناہ گار نہیں بننا چاہتے۔ بہتر یہی ہے کہ اس دفعہ ہمیں معاف کیا جائے اور یونانی سپاہیوں کی مدد سے ہی ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس صاف انکار نے اسکندر اعظم کو بھڑکا دیا۔ اس نے غصے سے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، امبر، کیا تم بھول گئے ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کو اپنی مدد دینے سے انکار کر رہے ہو؟ امبر نے بڑی دلیری اور سکون کے ساتھ کہا، اے بادشاہ، میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اس وقت یونان کے بادشاہ اسکندر اعظم کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی طاقت دنیا کی سب طاقتوں سے زیادہ ہے۔ میں اپنے ضمیر کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اسکندر زندگی میں پہلی بار کسی سے انکار سن رہا تھا۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، اگر تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تو تمہیں اور تمہارے سانپ دونوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلا دوں گا۔ ارسطو کانپ گیا، مگر امبر اسی طرح سکون سے کھڑا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسکندر اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ مجھے زندہ آگ میں پھینک دیں، مگر میں ایک ایسے انسان کو مار کر گناہ مول نہیں لے سکتا جو نیک دل اور بے گناہ ہو۔ ارسطو نے امبر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر امبر اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ بلکہ الٹا اس نے ارسطو سے کہا کہ وہ ایک انصاف پسند عالم ہو کر برائی کی طرفداری کیوں کر رہا ہے، برائی کے خلاف اس کے ساتھ مل کر آواز کیوں نہیں اٹھاتا۔ لیکن وہ خاموش رہا اور اسکندر نے اسی وقت امبر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی اسے زنجیریں ڈال کر اسے خیمے میں لے گئے اور وہاں جا کر بند کر دیا۔ امبر نے وہاں جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سانپ کو جیب میں سے نکال کر کہا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس لیے جہاں جان بچا کر بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے۔ سانپ نے کہا، مگر میرے آقا، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کی جان بھی تو سخت خطرے میں ہے، میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ امبر کہنے لگا، ناگفنی، تم میری فکر مت کرو، اس لیے کہ میں نہیں مر سکتا۔ سکندر کی ساری فوج بھی اگر مل کر چاہے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ وہ کیسے جناب؟ تم اس وقت اس باتوں کو چھوڑو، تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو کہ سکندر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ تم سے دارا کو قتل کروانا چاہتا ہے، جسے ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کی اور سکندر کی ساری باتیں سن لی ہیں جناب۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ سکندر کو تمہارا خیال نہیں آیا، ورنہ وہ اسی وقت مجھ سے تمہیں چھین لیتا اور تمہارے دو ٹکڑے کر دیتا۔ شاید اسے ابھی تک توقع ہے کہ میں مان جاؤں۔ نہیں جناب، ہم ایک بے گناہ انسان کو ہلاک نہیں کر سکتے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سانپ نے کہا، اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو آپ سے دوبارہ ملاقات کیسے ہوگی؟ ہم کسی نہ کسی طرح مل لیں گے۔ تم ایران کی بجائے روم کی طرف نکل جاؤ، میں یہاں سے فرار ہو کر روم کی کسی نہ کسی سرائے میں ڈھونڈ لوں گا تمہیں۔ روم پہنچ کر تم دوسرے تیسرے روز وہاں کی تمام سرحوں میں چکر لگایا کرنا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ سانپ نے کہا، مگر میرے محسن، میں آپ کی طرف سے وہاں بھی پریشان رہوں گا۔ مجھے آپ حکم دے کہ میں سکندر کو ڈھس کر ہلاک کر دیتا ہوں، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ امبر نے کہا، نہیں، ہمیں محض اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسے بادشاہ کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی رعایا بہت پیار کرتی ہے۔ جب ہم آسانی سے اپنی جان بچا سکتے ہیں تو ہمیں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرا کہنا مانو اور یہاں سے کسی بھی روپ میں روم کی طرف چلے جاؤ۔ جو حکم میرے آقا۔ یہ کہہ کر ناگفنی خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے اسے سپاہیوں نے دیکھ لیا اور سانپ صاحب کا شور مچاتے تلوار لے کر اس کی طرف دوڑے، مگر سانپ ان سے بھی زیادہ ہوشیار اور تیز رفتار تھا۔ وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ سپاہی اس پر تیر برسانے لگے۔ یہ مرحلہ بڑا نازک تھا، اگر اسے ایک بھی تیر لگ جاتا تو وہ اسی وقت مر سکتا تھا۔ ناگفنی درخت کے اوپر پہنچ گیا اور اوپر پہنچ کر اس نے سپاہیوں سے مذاق کرنے کے لیے پھنکار ماری اور ایک کھلے پانوں والی چڑیل کی شکل اختیار کر کے ڈرونا کہکا لگایا۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب سانپ نے ایک بار پھر پھنکار ماری اور ایک جنگلی عقاب کی شکل میں
ظاہر ہو کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ سپاہی دم بہت ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر سپاہی آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ ان کا وہم تھا۔ عقاب آسمانی بلندیوں میں پہنچ کر روم کی طرف اڑنے لگا۔ اس نے بلندیوں میں مازدان قلعے کے اندر لشکر کو لڑائی کے لیے تیار ہوتے دیکھا اور دل ہی دل میں دارا کی فتح کی دعا مانگی، مگر تقدیر دارا کے خلاف تھی۔ قدرت نے تاریخ میں دارا کی شکست لکھ دی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سکندر نے اسی روز قلعے پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا اور خون ریز جنگ کے بعد یونانی فوجیں قلعے کے دروازے توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ دارا کے شاہی محل پر سکندر نے قبضہ کر لیا۔ دارا کی والدہ اور بیویوں کے ساتھ البتہ اس نے فراخ دلی کا سلوک کیا اور انہیں شاہی عزت کے ساتھ رہنے دیا، لیکن دارا کے جرنیلوں کو چن چن کر قتل کروا دیا۔ ایران کے تخت پر وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ یہاں آ کر اس نے پہلی مرتبہ مشرق کی شان و شوکت دیکھی۔ اس نے دیکھ لیا ایران میں لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اسے اپنا دیوتا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سکندر نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ آسمانی دیوتا اپولو کا بیٹا ہے اور اپولو اس کا آسمانی باپ ہے۔ وہ بادشاہ تھا، بھلا اس کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا؟ درباریوں نے اسے دیوتا تسلیم کر لیا۔ لوگوں نے اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کا ایک خاص دستہ تیار کر کے دارا کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ دارا محل چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ کام اس نے بادشاہوں ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے بادشاہوں کی طرح سکندر کے سامنے آنا چاہیے تھا، جس طرح کے بعد میں پنجاب کا بہادر راجہ پورس ایک بادشاہ بن کر سکندر کے سامنے آ گیا تھا۔ اور جب سکندر نے اس سے پوچھا کہ اب جب کہ اسے شکست ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو پنجابی راجہ نے کہا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ مگر دارا نے بزدلی کا ثبوت دیا۔ وہ شاہی محل میں اپنی ماں، بیوی اور بیٹی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے غلاموں کے ساتھ رتھ میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ سکندر کے سپاہی بھی اس کے تعاقب میں تھے، مگر دارا بہت دور نکل چکا تھا۔ لیکن دارا کا وہی حشر ہوا جو آگے ایک بھاگے ہوئے بادشاہ کا ہوا کرتا ہے۔ دارا اپنے ساتھ بے حد قیمتی ہیرو جواہرات کا صندوق بھی رکھ لایا تھا۔ جو غلام اس کی حفاظت کر رہے تھے، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ دارا کو ہلاک کر کے دولت آپس میں بانٹ لی جائے۔ چنانچہ ایک مقام پر جہاں دارا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تھا، غلاموں نے خنجروں اور تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا۔ دارا اکیلا دشمنوں میں گر چکا تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ایک تنہا آدمی 10-12 غلاموں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ دارا شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ غلام خنجروں سے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران کا ایک عظیم الشان بادشاہ دوسرے ملک کی سرزمین پر خاک و خون میں لتھڑا ہوا پڑا تھا، اور اس کے غلام، اس کے دشمن، اس کی لاش کے پاس آپس میں ہیرے جواہرات تقسیم کر رہے تھے، مگر وہ مر چکا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ غلاموں نے سارے ہیرے جواہرات آپس میں تقسیم کر لیے اور رتھوں پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ سکندر اعظم کو دارا کی عبرتناک موت کی خبر ملی تو اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ دارا کے قاتلوں کو وہ جہاں کہیں بھی ہوں، انہیں گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا جائے۔ یونانی سپاہی قاتل غلاموں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر انہیں مصر کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا۔ جب سکندر کو خبر ملی کہ دارا کے قاتل گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ خود ان کے پاس آیا اور ایک ایک سے پوچھنے لگا کہ انہوں نے ایک عظیم الشان بادشاہ کو قتل کیوں کیا؟ اگر انہیں ہیرے جواہرات ہی لوٹنے تھے تو اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ کر لوٹ سکتے تھے۔ غلاموں نے زمین پر سجدہ کر کے معافی مانگنے کی درخواست کی۔ اے عظیم بادشاہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پر رحم کرو۔ تم نے ایک ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جس کی ہم عزت کرتے تھے۔ ہم اس کا ملک ضرور فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں دارا سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کو قتل کر کے تم نے سکندر اعظم کے ایک دوست کو قتل کیا ہے۔ تم لوگوں نے ایک ایسا گھناؤنا جرم کیا ہے جس کی سزا تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ میری شاہی تلوار دی جائے۔ فوراً سکندر کو اس کی شاہی اور بے حد تیز تلوار پیش کر دی گئی۔ سکندر نے تلوار لہرائی
اور ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے سارے قاتلوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں۔ بعد میں تاریخ میں بھی اس واقعے کو لکھ لیا کہ اسکندر نے دارا کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا تھا۔ ایران کی فتح سے فارغ ہو کر اسکندر نے ہندوستان کی طرف چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب اسے خیال آیا کہ اس نے امبر کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے اسے بلا کر کہا کہ وہ سانپ کو پیش کرے۔ امبر نے کہا کہ سانپ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اسکندر کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے اس کے دشمن کو بھگا دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھے اس کی جان عزیز تھی۔ میں اس کو آپ کے ہاتھوں مروانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یقیناً آپ اسے قتل کروا دیتے۔ اسکندر نے ہاتھ اٹھا کر چیخ کر کہا، اس شخص کو میری آنکھوں کے سامنے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اسی وقت میدان میں گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کے ڈھیر پھینکنا شروع کر دیے گئے۔ جب گھڑا منہ در منہ بھر گیا تو لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ سارا دن اور ساری رات آگ بھڑکتی رہی۔ دوسرے روز گھڑے کے اندر انگارے سرخ ہو کر دہک رہے تھے۔ وہاں تپش اتنی تھی کہ کوئی شخص گھڑے کے قریب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ سکندر اور ارسطو وہاں آ گئے۔ سکندر نے حکم دیا کہ امبر کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر امبر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور 2-3 بار جولا جلا کر آگ میں پھینک دیا۔ موت امبر کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر چکی تھی، چنانچہ آگ نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ سکندر اعظم کے سپاہیوں نے اسے آگ کے جلتے ہوئے جہنم میں پھینکا تو وہ انگاروں پر یوں جا کر بیٹھ گیا جیسے کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے سرخ گلابوں پر جا کر بیٹھ جائے۔ سکندر اور ارسطو کا خیال تھا کہ وہ آگ کے گھڑے میں گرتے ہی جل کر بھسم ہو جائے گا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر واپس محل میں چلے گئے۔ سپاہی بھی وہاں سے رخصت ہو گئے، صرف ایک پہرے دار وہاں پر موجود پہرا دیتا رہا۔ ساری رات گڑھے میں آگ دہکتی رہی اور امبر بڑے سکون سے انگاروں پر لیٹا رہا۔ اس کو ذرا سی بھی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ جلتی ہوئی لکڑیاں ذرا نیچے ہوں تو وہ ان پر پاؤں رکھ کر باہر نکلے۔ صبح کے وقت آگ ذرا سی ہلکی ہوئی۔ گھڑا ابھی تک تندور کی طرح دہتے انگاروں سے سرخ ہو رہا تھا، مگر شعلے ختم ہو چکے تھے اور لکڑیاں جل جل کر کوئلہ بن چکی تھیں۔ امبر اٹھا اور بڑے بڑے کوئلوں پر پاؤں رکھتا ہوا گھڑے کے اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ باہر پہرے دار سپاہی ادھر ادھر ٹہل کر دہتے گھڑے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ اتنے میں امبر نے گھڑے سے سر باہر نکالا۔ پہرے دار نے ایک انسان کو زندہ حالت میں دہتی آگ کے گھڑے میں سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ حیرانی سے پتھر بن گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ذرا آگے جا کر پوچھا، تم کون ہو؟ آگ کا سیک اور تپش بے پناہ تھی۔ سپاہی پیچھے ہٹ گیا۔ امبر آدھا گھڑے کے اندر اور آدھا باہر تھا۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جسے کل آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سپاہی نے بھی اسے پہچان لیا۔ وہ وہی امبر تھا جسے ایک رات پہلے خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ میں سکندر اعظم کے حکم سے اس کی آنکھوں کے سامنے ڈالا گیا تھا، مگر وہ رات بھر آگ میں رہنے کے باوجود زندہ کیسے رہا؟ امبر گھڑے میں سے نکل کر سرخ لوہے کی طرح تپتی ہوئی گھڑے کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ سپاہی نے پوچھا، مگر تم زندہ کیسے رہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، میں 2000 برس سے زندہ ہوں اور ہزاروں برس تک زندہ رہوں گا۔ سپاہی نے اتنا سنا تو اس کا سر چکرایا اور وہ دھڑم سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ گھڑے کے اندر نہیں گرا، ورنہ اس قدر آگ میں اس کی ہڈی پسلی بھاپ بن کر اڑ جاتی۔ امبر گھڑے سے نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور پوچھا، تمہیں تو ہم نے آگ میں پھینکا تھا، تم زندہ کیسے رہے؟ میں اس آدمی کا بھوت ہوں۔ سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ سارے شہر میں شور مچ گیا کہ جس ملزم کو رات کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے، جلا نہیں۔ آگ نے اس کا بال تک نہیں جلایا۔ یہ خبر سکندر اور ارسطو تک پہنچی تو وہ دم بہت ہو کر رہ گئے۔ سکندر نے ارسطو کی طرف دیکھا، دونوں اٹھ کر شاہی محل سے نکل کر باغ میں آ گئے۔ سپاہی امبر کو لیے چلے آ رہے تھے۔ سکندر اور ارسطو نے اسے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے سپاہیوں کو وہاں سے چلے جانے کو کہا اور امبر کو ساتھ لے کر محل میں آ گئے۔ سکندر بے حد حیران تھا کہ یہ شخص اتنی بھیانک آگ سے کیسے بچ نکلا؟ کیا یہ کوئی دیوتا ہے؟ ارسطو خود بہت تعجب میں تھا۔
اس کی ساری عقل اور حساب کتاب یہاں آ کر فیل ہو گئی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی اصول یہ ثابت نہیں کرتا تھا کہ ایک آدمی آگ میں گر کر زندہ رہ سکتا ہے۔ سکندر نے عنبر سے پوچھا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم آگ میں رات بھر رہ کر زندہ کیسے رہ گئے؟ ارسطو نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم آگ میں گرے تھے یا نہیں؟ عنبر نے کہا، میں آگ میں گرا تھا۔ اس کے گواہ آپ کے سپاہی ہیں جنہوں نے مجھے آگ میں اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ پھر آگ نے تمہیں زندہ کیوں نہیں جلا دیا؟ ارسطو نے پوچھا۔ عنبر نے کہا، اس لیے کہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ سکندر نے کہا، وہ کیوں؟ عنبر بولا، اس لیے کہ آگ مجھ پر حرام ہے۔ وہ کس لیے؟ سکندر بولا۔ عنبر نے کہا، وہ اس لیے کہ میں مر نہیں سکتا۔ مجھے آج سے 2000 برس پہلے ایک بزرگ نے دوا یا بد دعا دی تھی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ بادشاہ آئیں گے اور مر جائیں گے، تہذیبیں آئیں گی اور مٹ جائیں گی، مگر میں زندہ رہوں گا۔ موت مجھے فنا نہیں کر سکے گی۔ یہ سن کر ارسطو اور سکندر اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ارسطو نے پوچھا، تو کیا تم ہزاروں برس سے زندہ ہو؟ عنبر نے کہا، ہاں، میں 2000 برس سے زندہ ہوں۔ میں فرعون مصر کا بیٹا ہوں۔ میں آج سے 2000 برس پہلے مصر کے شاہی محل میں پیدا ہوا اور شاہی محل میں ہی شہزادوں کی طرح پرورش ہوئی۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عنبر نے کہا، مجھے آپ کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتفاق سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موت مجھ پر حرام کر دی گئی ہے۔ آپ نے مجھے دہتی ہوئی آگ میں ڈالا، جہاں میں رات بھر آرام سے سویا رہا اور صبح آگ کے جہنم سے باہر نکل آیا۔ مگر آپ کو اب بھی میری بات کا اعتبار نہیں، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا پھروں۔ میں جا رہا ہوں۔ سکندر اعظم نے آگے بڑھ کر عنبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، محبت سے بولے اور کہا، آج سے میں تمہیں اپنا بھائی کہوں گا۔ میرے بھائی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا اگر تم میرے پاس رہ جاؤ۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، سکندر اعظم، تم نے اپنے حکم سے مجھے آگ میں پھنکوا دیا۔ میں نے تمہیں ایک خطرناک بیماری سے نجات دلائی۔ تم نے احسان فراموشی کا ثبوت دے کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ میں ایک غریب کی جھونپڑی میں رہ سکتا ہوں، مگر تم جیسے احسان فراموش بادشاہ کے محل میں نہیں رہ سکتا۔ تم نے مجھے آگ میں ڈالا اور میں زندہ رہا۔ تم اگر مجھے قلعے کی آخری منزل سے بھی گرا دیتے تو میں پھر بھی زندہ رہتا۔ سکندر شرمسار ہو گیا۔ ارسطو نے بھی اب عنبر کی منت سماجت کی، مگر اس نے کسی کی نہ مانی اور چپکے سے محل سے نکل آیا۔ ایران کی تباہی کا اسے بے حد دکھ تھا۔ اسے بے حد افسوس تھا کہ وہ سکندر کے خلاف دارا شہنشاہ کی وقت پر مدد نہ کر سکا۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شہنشاہ دارا کو اس کے اپنے ہی غلاموں نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ شروع سے ہی عنبر دیکھتا آیا ہے کہ ہمیشہ اپنوں نے ہی دغا دیا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہمیشہ اپنے عزیزوں اور جرنیلوں کے ہاتھوں ہی قتل ہوئے تھے۔ اس وقت اگر دارا زندہ ہوتا اور کہیں فرار ہو چکا ہوتا تو عنبر ضرور اس کی مدد کرتا اور سکندر کو شکست دے کر ایران کا تخت دوبارہ دارا کے حوالے کروا دیتا۔ انہی حالات میں گم وہ شاہی محل سے باہر ایک باغ میں آ گیا۔ وہاں ایک پتھر کا تختہ سا بچھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہاں سے ملک روم کی طرف کس طرح جائے۔ تبت کے راجا کا ہیرا اس کے پاس موجود تھا، مگر وہ اسے فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہیرا ایک نیک دل راجا کی نشانی تھا، وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اسے مرجانہ کے باپ ایوڈس کا خیال آیا کہ وہ کریٹ کے صوبے میں جا کر مرجانہ کے باپ سے کچھ سونے کے سکے حاصل کرے تاکہ بحری جہاز میں سوار ہو کر روم تک کا سفر طے کر سکے۔ مگر پھر اس کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ مرجانہ ہی کے باپ کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عنبر نے پلٹ کر دیکھا، ایک گنے بانوں اور گنی دھاڑی والا درویش قسم کا آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عنبر نے کہا، تم کون ہو بابا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، تم مجھے نہیں پہچان سکو گے، بہرحال میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ عنبر نے کہا، اگر تم میرے ہمدرد ہو تو اس وقت میری مدد کرو۔ درویش نے پوچھا، تمہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟
مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا چاہیے جو مجھے بحرہ روم کی بندرگاہ تک پہنچا سکے، اور پھر کچھ کرایہ چاہیے جس کی مدد سے میں بادبانی جہاز میں سوار ہو کر روم تک پہنچ سکوں۔ درویش نے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، اگر میں تمہیں گھوڑے اور جہاز کے بغیر ہی ملک روم پہنچا دوں تو کیا خیال ہے؟ عنبر نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درویش نے کہا، اگر تم 2000 برس تک زندہ رہ سکتے ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہاں سے اڑا کر روم پہنچا دیا جائے۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ کیوں نہیں، میں سر سے لے کر پاؤں تک تیار ہوں۔ درویش بولا، تو پھر آنکھیں بند کرو۔ عنبر نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک بجلی سی اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی۔ جب اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو وہ ایران میں نہیں تھا، وہ ایک ایسے گاؤں کے باہر کھڑا تھا جو ہری بھری سرسبز پہاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ اونچے اونچے درخت ٹھنڈی ہوا میں جھول رہے تھے۔ عنبر سمجھ گیا کہ وہ روم پہنچ چکا ہے، اب اسے اس کی تصدیق چاہیے تھی، یعنی وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ روم میں ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ گاؤں کی طرف بڑھا۔ سامنے ایک چشمہ تھا جہاں دو عورتیں صراحیوں میں پانی بھر رہی تھیں۔ عنبر نے اس کے پاس جا کر پانی مانگا۔ عورتوں نے اسے پانی پلایا۔ عنبر نے پوچھا، یہ کون سے ملک کا گاؤں ہے؟ پہلے تو عورتوں نے بڑے تعجب سے عنبر کو دیکھا کہ یہ کیسا مسافر ہے جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس ملک میں سفر کر رہا ہے۔ پھر ان میں سے ایک بولی، تم ملک روم کے گاؤں کے باہر کھڑے ہو۔ دوسری عورت نے پوچھا، بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے؟ عنبر نے بتایا کہ وہ مصر سے آ رہا ہے اور روم شہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عورت نے کہا، روم شہر وہاں سے 6 روز کے سفر پر ہے، وہ اکیلا بغیر گھوڑے یا خچر کے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ عنبر نے کہا، کیا اس گاؤں میں رات بسر کرنے کو کوئی جگہ مل جائے گی؟ ایک عورت بولی، گاؤں میں ایک معمولی سی سرائے ہے، تم وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ عورتیں عنبر کو ساتھ لے کر گاؤں کی سرائے میں چھوڑ گئیں۔ اس سرائے میں سرائے کے موٹے گنجے ٹھگنے قد کے مالک اور عنبر کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ گنجے مالک نے اسے جس کوٹری میں جگہ دی، اس کی دیواروں کی اینٹیں اکھڑ چکی تھی اور چھت بیٹھی ہوئی تھی۔ گنجے مالک نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے پاس سونے کے سکے ہیں؟ عنبر نے یوں ہی کہہ دیا کہ ہاں، بہت سے سکے ہیں۔ رات اس نے کسی نہ کسی طرح سرائے میں بسر کی۔ دن چڑھا تو عنبر کو فکر ہوئی کہ کچھ پیسے اور خچر یا گھوڑا کہاں سے حاصل کیا جائے۔ ادھر سرائے کے مالک نے تقاضا شروع کر دیا کہ کرایہ روز کے روز ادا کرنا ہوگا۔ وہ رات بھر کا کرایہ مانگنے لگا۔ عنبر نے کہا، میں ابھی آ کر تمہیں پیسے دیتا ہوں، میری چادر تم اپنے پاس رکھو۔ عنبر نے اپنی ریشمی چادر سرائے کے مالک کے پاس ہی چھوڑی اور خود گاؤں کی گلیوں میں سے ہوتا ہوا باہر چشمے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چشمے کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور تازہ دم ہو کر سوچنے لگا، پیسے کہاں سے حاصل کیے جائیں؟ وہ اگر چاہتا تو اپنی کرامت کے ذریعے دولت پیدا کر سکتا تھا، مگر اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بڑی طاقت استعمال کرے۔ وہ واپس اپنی سرائے میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ سرائے کے مالک سے کہے گا کہ اسے اپنے برتن صاف کروا کر سرائے میں رات بسر کرنے کا کرایہ وصول کر لے اور آگے وہ خود پیدل ہی سفر کرے گا۔ سرائے میں آ کر جب اس نے گنجے مالک سے برتن مانجنے کے لیے کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور عنبر پر برس پڑا، میں تو تمہیں یہاں قید کر کے رکھوں گا۔ تم نے اگر میرا کرایہ نہ دیا تو میں تمہارے سارے کپڑے اتروا کر تمہیں ننگا کر کے ذلیل کر کے یہاں سے بھیجوں گا۔ تم تو مجھے کوئی چور معلوم ہوتے ہو، میں تم لوگوں سے نپٹنا خوب جانتا ہوں۔ ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں، ابھی میں پولیس کو اطلاع کرتا ہوں۔ عنبر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کس قسم کا احمق آدمی ہے۔ اس نے گنجے مالک کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سرائے کا مالک غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور عنبر کو گالیاں دے رہا تھا۔ عنبر نے زمین سے مٹی اٹھا کر مٹھی میں بند کی اور کہا، دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سرائے کے مالک نے کہا، یہ چلاکی مجھے نہ دکھاؤ، میں تم جیسے جھوٹے مداری بہت دیکھ چکا ہوں۔ بیٹا، اب تو تم میرے چنگل سے نہیں بچ سکتے، تمہیں تو ساری زندگی میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ ہاں، غلام بن کر رہنا ہوگا۔ عنبر نے مٹھی میں پکڑی ہوئی مٹی گنجے کے مالک کے پاؤں میں پھینک دی۔ مٹی کا زمین پر گرنا تھا کہ وہاں بے شمار چھوٹے چھوٹے سانپ پھنکارنے اور رینگنے لگے۔
سرائے کے مالک کے منہ سے چیخ نکل گئی، دیوتاؤں کے لیے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہیں یہاں سے ہٹاؤ۔ ارے میں مر گیا، ارے میں مر گیا۔ بولو، کیا کرایہ وصول کرو گے؟ سرائے کا مالک ہاتھ جوڑ کر بولا، ہرگز نہیں، کرایہ معاف، کرایہ معاف۔ عنبر پھر بولا، ایک تازہ دم گھوڑا بھی دو گے یا نہیں؟ ضرور دوں گا، ابھی لے لو، ابھی جا کر لے لو۔ عنبر نے سانپوں کی طرف ہاتھ پھیلایا، سارے سانپ عنبر کے بازو پر آ کر لٹکنے لگے۔ عنبر نے سرائے کے مالک سے کہا، چلو اپنے ہاتھ سے گھوڑا کھول کر مجھے دو۔ ضرور ضرور، چلو۔ گنجا مالک نوکروں کی طرح عنبر کے آگے آگے چل پڑا۔ استبل میں کئی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ عنبر نے سب سے موٹا تازہ گھوڑا پسند کیا۔ گنجے نے اسی وقت گھوڑا کھول کر عنبر کے حوالے کر دیا۔ عنبر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سانپوں والا ہاتھ زمین کی طرف جھٹک دیا۔ سانپ زمین پر گرتے ہی غائب ہو گئے۔ سرائے کا گنجا مالک ڈر کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ عنبر گھوڑے پر سوار سرائے سے نکل کر گاؤں کی اونچی نیچی گلیوں میں سے گزرتا گاؤں سے باہر نکل آیا۔ ایک پتھریلی سڑک گاؤں سے دور باہر تک چلی گئی تھی۔ عنبر نے معلوم کر لیا تھا کہ یہی وہ سڑک ہے جو ملک روم کی طرف جاتی ہے۔ وہ دن چڑھے گاؤں سے چلا تھا، سارا دن وہ سفر کرتا رہا۔ دوپہر کے بعد پکی سڑک ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک کچی سڑک نے لے لی۔ اس سڑک کے دونوں جانب سائپرس کے اونچے اونچے درخت تھے۔ سڑک پہاڑوں، ڈلوانوں اور ٹیلوں اور وادیوں میں سے ہو کر گزر رہی تھی۔ موسم اس علاقے میں سرد تھا۔ مصر اور افریقہ کی گرمی بالکل نہیں تھی۔ رات کے وقت عنبر نے ایک جنگل کے کنارے قیام کیا اور جنگلی پھل کھا کر لیٹ گیا۔ رات بھر سردی کی وجہ سے اسے پوری نیند نہ آ سکی۔ صبح دھوپ میں اسے کچھ سکون ملا۔ چشمے پر منہ ہاتھ دھو کر اس نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح عنبر 5 دن اور 5 راتیں روم کی طرف سفر کرتا رہا۔ چھٹے روز شام کے قریب وہ ایک اجنبی اور ویران سے محل کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ کسی پرانے شاہی محل کے کھنڈر معلوم ہوتے تھے۔ ستون ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے اور بارہ دریوں میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ عنبر نے سوچا کہ یہاں رات بسر کی جائے۔ اس خیال سے وہ گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ اسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ وہیں رک گیا اور جدھر سے چیخ کی آواز آئی تھی ادھر کو دیکھنے لگا۔ چیخ ایک بار پھر فضا میں گونج اٹھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی شخص کسی عورت کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عنبر نے گھوڑا وہیں کھڑا کیا اور چیخ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ پیارے لسنرز، میں سانپ ہوں کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔